السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسے اسلامی ملک میں لے جائیں گے جس کے بارے میں آپ جتنا زیادہ جانیں گے اتنا ہی تجسس میں اضافہ ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہے ترکمانستان، ایک ایسا ملک جسے سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا کہا جاتا ہے اور جہاں بجلی، پانی اور گیس سب کچھ بالکل مفت ہے۔ اس ملک میں جدید اور خوبصورت ترین شہر بھی ہیں اور صدیوں پرانی تاریخی عمارات بھی، لیکن پھر بھی آخر لوگ یہاں رہنا کیوں پسند نہیں کرتے؟ ایک ایسا ملک جہاں سڑکوں پر آج بھی خالص سونے کے بنے مجسمے نصب ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ ملک واقعی آپ کو حیران کر دے گا۔ باقی لائک، شیئر اور سبسکرائب تو آپ کر ہی لیں گے۔ ترکمانستان کا آفیشیل نام ریپبلک آف ترکمانستان ہے۔ یہ ملک سینٹرل ایشیا میں واقع ہے۔ اس کی سرحدیں شمال میں قازقستان، شمال مشرق میں ازبکستان، جنوب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران اور مغرب میں بحر کیسپیئن سے ملتی ہیں۔ ترکمانستان کا کل رقبہ تقریباً 4,91,000 مربع کلومیٹر ہے اور اس لحاظ سے دنیا کا 52واں بڑا ملک بنتا ہے۔ کل آبادی تقریباً 70 لاکھ ہے، یعنی دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 112ویں نمبر پر آتا ہے، اور یہ ایک ریگستانی ملک ہے جس کا بڑا حصہ قراقم ڈیزرٹ پر مشتمل ہے۔ گرمیوں میں شدید گرم جبکہ سردیوں میں موسم کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہاں ایک آگ پچھلے 50 سال سے مسلسل جل رہی ہے؟ کہانی 1971 میں شروع ہوئی جب سوویت ماہرین نے گیس کی تلاش میں کھدائی کی۔ اچانک زمین بیٹھ گئی اور ایک بڑا گڑھا بن گیا جہاں سے میتھین گیس بڑی مقدار میں نکلنے لگی۔ خطرہ تھا کہ گیس علاقے میں پھیل کر نقصان پہنچائے گی، اس لیے ماہرین نے گڑھے میں آگ لگا دی تاکہ گیس جل کر ختم ہو جائے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ آگ جو چند دنوں میں بجھ جانے کی امید تھی، آج 50 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جل رہی ہے۔ اس لیے اسے دروازہ جہنم بھی کہا جاتا ہے۔ ترکمانستان سینٹرل ایشیا کا نارتھ کوریا۔ اسے نارتھ کوریا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی حکومت بہت سخت کنٹرول رکھتی ہے۔ میڈیا، سیاست، انٹرنیٹ سب کچھ حکومت کے قبضے میں ہے۔ عوام کو زیادہ آزادی نہیں۔ غیر ملکی سیاح بھی مکمل نگرانی میں رہتے ہیں اور بغیر سرکاری گائیڈ کے کہیں نہیں جا سکتے۔ عام شہریوں کے لیے بھی بیرون ملک سفر کرنا بہت مشکل ہے۔ پاسپورٹ اور ویزا ملنا آسان نہیں۔ حیران کن حقائق یہ ہیں، یہاں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ موجودہ صدر عجیب و غریب حرکتوں کے لیے مشہور ہے۔ اپنے پسندیدہ کتے کا خالص سونے کا مجسمہ تک لگوا دیا ہے۔ دنیا کا سب سے انوکھا فالکن نما ایئرپورٹ یہاں بنا جس پر $5 بلین خرچ ہوا، مگر آج بھی سنسان پڑا ہے۔ سالانہ صرف 2,000 سیاح آتے ہیں۔ پورے ملک میں صرف سفید رنگ کی گاڑیاں چلانے کی اجازت ہے، باقی رنگوں پر پابندی ہے کیونکہ سفید رنگ کو خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صدر کی تعریف کرنا لازمی ہے، تنقید کرنا سنگین جرم ہے، اس پر سزا بھی ہوتی ہے۔ پرانے صدر سفر مراد نیازوف نے عاشق آباد میں اپنی خالص سونے کا مجسمہ کھڑا کیا تھا۔ یہ مجسمہ سورج کے ساتھ گھومتا تھا تاکہ صدر کا چہرہ ہر وقت سورج کی روشنی میں چمکتا رہے۔ دنیا کی سب سے خوبصورت چمکدار اقال ٹیکی گھوڑے اسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ گھوڑے نوٹوں، ٹکٹوں اور قومی علامتوں پر بھی بنائے جاتے ہیں۔ ہر سال نیشنل ہارس ڈے منایا جاتا ہے۔ دارالحکومت عشق آباد اپنی سفید سنگ مرمر کی عمارتوں کے باعث گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہے۔ یہ سنگ مرمر اٹلی سے منگوایا گیا تھا۔ رات کے وقت پورا شہر جگمگاتا ہے، لیکن یہاں ایک ڈراؤنی خاموشی بھی ہے۔ شہر خوبصورت ہے مگر ویران، شاپنگ مالز خالی، سڑکیں سنسان۔ اس کی سب سے بڑی وجہ حکومت کی سخت پابندیاں اور عوام کی کمزور معاشی حالت ہے۔ ترکمانستان کے پاس دنیا کے چوتھے بڑے گیس کے ذخائر ہیں، مگر عوام تک اس دولت کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ عام لوگ اب بھی مہنگائی، بے روزگاری اور سہولیات کی کمی کا شکار ہیں، بالکل پاکستان کی طرح۔ اللہ نے وسائل بہت دیے مگر فائدہ عوام کو نہیں ملتا۔ اوپر بیٹھے کرپٹ لوگ سب لوٹ لیتے ہیں۔ ترکمانستان نے کئی عظیم شخصیات کو جنم دیا۔ امام سنن ابو داؤد کے مصنف، امام ترمذی، جامعہ ترمذی کے مصنف۔ ان کی کتابیں اسلام کی 6 مشہور صحیح حدیث کی کتابوں میں شامل ہیں۔ تاریخی شہر مرو اور کونیا
ارگنج مرو 12ویں صدی میں علم و تجارت کا مرکز، لیکن 1221 میں چنگیز خان نے اسے تباہ کر دیا۔ پونیا ارگنج خوارزم سلطنت کا دارالحکومت، جہاں شاندار اسلامی تعمیرات ملتی ہیں جیسے قطب مینار اور ترکمان خاتون کا مقبرہ۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا ترکمانستان کا حیرت انگیز اور معلوماتی سفر۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔